ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ نے ان کے اس سورت میں دو لوگوں کی ایک صفت بتائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سب مل کے دعا کرو اللہ تو ہمیں عیسائیوں اور یہودیوں کے رستے پر نہ چلا۔ کیوں؟ ان میں سے ایک مغضوب ہوئے جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، اور دوسرے ضالون ہوئے جو گمراہ ہو گئے۔ وجہ کیا بنی؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں، وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ یہودیوں کے پاس علم بہت تھا لیکن عمل نہیں تھا، عیسائیوں کے پاس عمل بہت تھا لیکن علم نہیں تھا۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ تو امام بخاری فرماتے ہیں العلم قبل القول، جب بھی تم زبان سے کوئی لفظ نکالو تو پہلے اس کا علم حاصل کرو، کیا کتاب و سنت میں یہ بات موجود ہے؟ والعمل قبل العلم، اور جب تم کوئی عمل کرو، کوئی بھی عبادت کرو، کوئی بھی تم عمل کرو، فعل کرو، تو پہلے جانو کیا وہ کتاب و سنت میں اس عمل کے دلیل ہے؟ اگر تو ہے تو ٹھیک، مبارک ہے، لیکن اگر آپ نے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکالی جو کتاب سنت میں نہیں ہے تو آپ یہودیوں کی طرح گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ کا غضب ہمارے اوپر نازل ہوگا۔ اور اگر ہم کوئی ایسا عمل کریں جس کی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ہے تو ہم عیسائیوں کی طرح گمراہ ہو جائیں گے۔ ان دونوں کا بھی ٹھکانہ جہنم بنا۔ اگر ہم ان کی سنت پہ عمل کریں کہ بولنے سے پہلے سوچیں نہ اور کرنے سے پہلے اس کو دیکھیں نہ کتاب و سنت کے اندر، تو ہمارا ٹھکانہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں کی سنت کے اوپر چلیں گے، اور جو ان کی سنت کے اوپر چلے گا اللہ فرماتے ہیں ان کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ مقصد کیا بات کرنے کا کہ آج کے دور میں جب دین کی بات ہوتی ہے، جس کو علم نہیں ہوتا وہ بھی منہ سے باتیں نکالتا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہم جو عبادت کر رہے ہیں اس کا اجر بھی ہے، یہ کتاب و سنت میں موجود بھی ہے کہ نہیں، بس کرتے جاتے ہیں، بس عمل کرو، بے شک اس کی دلیل ہے کہ نہیں کوئی فائدہ فرق نہیں پڑتا، عمل اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے عمل کی ضرورت نہیں ہے جو کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کو آپ سب جانتے ہیں، مسند احمد لکھی ہے انہوں نے حدیث کے اوپر، تابعی ہیں، 13,000 حدیثوں کو نقل کرنے والا، ایک دفعہ خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا ہے، ان سے کسی نے 40 سوال کیے، 40 سوالوں میں سے امام مالک نے صرف 2 سوالوں کے جواب دیے، 38 کے بارے میں فرمایا مجھے پتہ نہیں ہے۔ آج ایک لوگوں کا یہ رویہ بنا ہوا ہے کہ عالم سے کوئی سوال کریں، عالم کہے مجھے نہیں آتا، لوگ کہتے ہیں اس کے پاس علم ہی موجود نہیں ہے، اور علماء لوگ جو ہیں اگر ان کو کسی سوال کا جواب نہیں آتا تو وہ کہتے ہیں اگر ہم نے جواب بے شک اپنی طرف سے گڑھ کے دیں، لیکن اگر ہم نے جواب نہ دیا نا تو ایسا ہو جائے گا کہ جس طرح اس کی عزت کے اوپر حملہ ہو گیا۔ العلم قبل القول، بولنے سے پہلے علم کیسا چاہیے؟ امام ترمذی نے ایک روایت نقل کیا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے کسی نے سوال کیا کہ عبداللہ بن مسعود، ایک بندہ فوت ہو گیا ہے اور اس کی بیوی، اس کا نیا نکاح ہوا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہوا ہے کہ اس کی بیوی کیا اس کی وراثت میں حقدار بنے گی؟ مسئلہ بڑا ہے، میں ذرا غور سے سماعت فرمائیں، کیا اس کی بیوی اس کے وراثت میں حقدار بنے گی؟ اور کیا اس کو حق مہر بھی دیا جائے گا؟ حق مہر متعین نہیں ہے، آپ کو پتہ حق مہر دینا فرض ہے، جو حق مہر نہیں دیتا قیامت کے دن وہ مقروض ہوگا اپنی بیوی کا۔ عبداللہ بن مسعود 1 مہینہ ان لوگوں کو جو ٹرکاتے رہے، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، صحابہ نے عمل کیا ہے اس بات کے اوپر کہ جب تک علم نہ ہو تب تک بولو نہیں۔ تو ایک دن لوگ آ کے بیٹھ گئے، آپ سے جواب لے کے جانا ہے، ہم نے ہر طرف پھر کے دیکھ لیا، ہم نے جواب نہیں ملا، تو کہا دیکھو میں تمہیں اپنی عقل سے جواب دے رہا ہوں، اگر اس کے مقابلے میں تمہیں کوئی قرآن و حدیث سے دلیل مل جائے نا وہ لے لینا، میری بات کو چھوڑ دینا۔ ہاں اگر تم میں سے کوئی بندہ اپنی بیوی، ایک بندے کا نکاح ہوا، حق مہر متعین نہیں کیا تھا، بتایا نہیں تھا 5,000 دوں گا 10,000 دوں گا، لیکن اپنی بیوی سے جو ہے نا ہم بستری کرنے سے پہلے وہ فوت ہو گیا ہے، تو اس کا حق مہر یہ ہے کہ اس کی بہن کو دیکھا جائے گا، بیوی کی بہن کا حق مہر کتنا تھا، مثلین، اس کی مثل اس کو حق مہر دے دیا جائے گا، اور یہ
عورت اپنے خاوند کے جو ہے نا وراثت سے حصے دار بنے گی، وہاں پہ ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا عبداللہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، مجھے یاد آ گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ یہ مسئلہ آیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی طرح فیصلہ کیا تھا جس طرح آپ نے کیا ہے۔ ایک مہینہ عبداللہ نے جواب نہیں دیا کہ مجھے علم نہیں ہے، ایک مہینے کے بعد جواب بھی دیا تو یہ کہا اگر اس سے بہتر نبی علیہ السلام کے مطابق تمہیں کوئی قول مل جائے تو اس کے اوپر عمل کر لینا۔ کتنا اہم مسئلہ ہے، اور عمل سے پہلے علم کتنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من صلی صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصحاب النسک، کہ جو قربانی کرے ہماری قربانی کی طرح، نماز پڑھے ہماری نماز کی طرح، اس کی قربانی اللہ قبول کرے گا۔ ایک صحابی آیا اگر کہتا اللہ کے نبی میں نے سب سے پہلے نیت کی تھی کہ میرے گھر کا گوشت سب سے پہلے آپ کے گھر میں پہنچے، مجھے علم نہیں تھا لیکن میں نے قربانی کر دی۔ دیکھیں العلم قبل العمل، اس کے پاس علم نہیں تھا، اس نے قربانی کر دی، نیک عمل کیا، نیت کتنی اچھی ہے کہ میرے گھر کا گوشت سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں پہنچے، غریبوں مسکینوں تک پہنچے۔ عمل بڑا اچھا کیا لیکن عمل کرنے سے پہلے علم حاصل نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل تو نے اپنی طرف سے کیا ہے، تو نے علم حاصل نہیں کیا، علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے اتنا نیک عمل بھی اللہ رب العزت یہ قربانی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ باتیں بڑی فقاہت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان کو بڑی فقاہت کے ساتھ سمجھنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب بھی کوئی بول اپنی زبان سے نکالنے بات کریں، ہمیں چاہیے کہ کتاب و سنت سے اس کی دلیل کو تلاش کریں۔ جب بھی کوئی نیک عمل کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، کوئی بھی نیک عمل کریں، کتاب و سنت سے اس کی دلیل کو حاصل کریں۔ اگر تو مل جاتی ہے تو ہمیں مبارک ہو، اگر نہیں ملتی تو جتنا مرضی اچھا عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔